بہترین شادیوں کا سبب بنائے. رب العالمین ذات عرش معلیٰ سے ان کے لیے ان کے طبیعت کے مطابق رشتے منظور کروائے. جو دیار غیر میں ہے، سعودی عرب، کویت، قطر، امارات، عمان، مصر، کویت، انگلینڈ، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، افغانستان، جہاں جہاں بھی میرے بچے ہیں، ساؤتھ افریقہ، کوریا، جس جگہ میں بھی ہے، جارڈن میں، عراق میں، جس جگہ کے اوپر ہے، مولا پاک پروردگار آپ لوگوں کو خوش رکھے اور رب العالمین ذات آپ کو خیریت سے اپنے وطن پاکستان لائے. مولا پاک پروردگار آپ کی بھیجی ہوئی رقم آپ کے بچوں کے مستقبل کی خوشیوں کے لیے مولا رب العالمین ذات صرف کرے اور آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب ہو. میرے بچوں، آج آپ لوگوں سے کچھ سوالات بھی کرنے ہیں، کچھ بتانے بھی ہیں، کچھ پوچھنے بھی ہیں. اداروں سے بھی پوچھنا ہے، مملکت حکومت سعود پاکستان سے بھی پوچھنا ہے، اور یہ سیاسی لیڈرز جو ہیں ان سے بھی پوچھنا ہے، جوڈیشری سے بھی پوچھنا ہے، آرمی سے بھی پوچھنا ہے کہ جب الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے جون میں اور آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اعلان ہونے والا ہے تو لانگ مارچ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تو کنفرم، یہ بچہ یا 2 بچے جو شہید ہوئے ہیں وہ میرا تو خیال نہیں تھا کہ عمران خان وہاں جائیں گے، لیکن عمران خان کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ ان کے گھر گیا، ان کی دادرسی کی، میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں بہت خوش ہوا. اور ایسا ہونا بھی چاہیے، بلکہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان یہ بچہ آپ کے لیے نکلا تھا. جس طرح شہباز شریف کی بھتیجی مریم نواز ایک کانسٹیبل کے لیے گئی یا تھانے دار کے لیے گئی، اس کی شہادت یا بیماری جو کچھ بھی تھا یہ ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ لوگوں نے عدم اعتماد کا ووٹ عمران خان کے خلاف پاس کیا، چاہے وہ امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے ہو. امریکہ نے اربوں روپے خرچ کیا اور عمران خان نے 4 سال یا 3.5 سال میں جتنی محنت کی تھی اور جتنی مہنگائی ان غریب عوام کے اوپر ڈالی تھی اور جتنے انہوں نے ٹیکس جمع کرائے تھے اور انہوں نے جتنی جی ڈی پی بڑھائی تھی پاکستان کی اور پاکستان کو قرضے کے دلدل سے نکالنے والا تھا. تقریباً اس سال یہ 5 سال نہ ہوتے، نیکسٹ 5 سال میں سے ہم کم از کم آدھے قرضے سے تو نکل جاتے. لیکن بدقسمتی سے امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کر کے وہی پیسے جو ہمارے پیسے سے ٹیکسوں کے پیسے جمع ہوئے تھے، جو مہنگائی ہوئی تھی، وہ پیسے انہوں نے اٹھا کر امریکہ کو دے دیے واپس. جو ایم این ایز خریدے گئے تھے وہ ان کے بس کی بات تو نہیں تھی، نہ جہانگیر ترین کے بس کی بات تھی، نہ حلیم جان کے بس کی بات تھی، نہ کسی اور کے بس کی بات تھی. یہ تو امریکہ ہی کر رہا تھا. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ جب آپ نے عدم اعتماد کی اور اسی شرط کے اوپر کی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھتا ہوں، شہباز شریف صاحب سے پوچھتا ہوں، زرداری صاحب سے پوچھتا ہوں، بلاول بھٹو سے پوچھتا ہوں، اس کی حریف جماعت ایم کیو ایم سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھنگ پی تھی، شراب پی تھی، آپ لوگوں کا بھیجا نہیں تھا کہ جب آپ لوگوں کو پتا تھا کہ خزانہ خالی ہے تو آپ لوگ کیوں آ رہے تھے؟ میں نے اپنے ویڈیو میں ان تمام ڈراموں سے پہلے جب شہباز شریف عدم اعتماد پیش کرنے والے تھے اور اس وقت عدم اعتماد آئی بھی نہیں تھی، اس وقت میں نے کہہ دیا تھا مہنگائی بڑھے گی، افراتفری ہو جائے گی، الیکشن کروا دو، یہ چیز اچھی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ نہیں سنتے رہے. لیکن آج وہ چیز ثابت ہوئی. 30 روپیہ لیٹر پیٹرول مہنگا ہوا. پتہ ہے یہ کیا ہوگا؟ 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد 10 روپے پیٹرول سستا کر دیں گے. یہ ویڈیو بھی اپنے پاس ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا. آپ میں سے کوئی ہے جو میری ریکارڈنگ کر رہا ہو اور بتاتا ہو اور کلپ شائع کرتا ہو کہ یہ 10 دن 15 دن یہ 1 مہینے کے بعد یہ 10 روپے لیٹر سستا کر دے گا؟ ہم نے سستائی لا دی. ہمارے اوپر پہلے بوجھ ڈالتے ہیں، ہمارے بچوں کو یہ ذبح کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اس چیز کا ذمہ دار کون ہے جو یہ ڈرامہ پاکستان میں چل رہا ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے پوچھنے والا کہ اس کا ذمہ دار افواج پاکستان ہے یا سپریم کورٹ ہے یا حکومت پاکستان ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون ہے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے اسرائیل ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے اور فضل الرحمان صاحب اس کی تائید کر رہے ہیں.
مجھے حیرانگی اس بات کے اوپر ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ کیا اس کے طلباء جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ جھنڈا بردار جلوس لے کر نکلنے والے ہیں، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لے کر نکلتے ہیں، ان کی سنت برابر کر کے نکلتے ہیں، قرآن کے حفظ ان کو معلوم ہے، آیاتیں قرآن کی آیاتیں اور احادیث ان کو معلوم ہے، تمام چیزیں ان میں ہیں، لیکن کیا فضل الرحمان سے بہتر عالم نہیں ہے؟ میں فضل الرحمان کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، میں جسٹ پوچھنا چاہتا ہوں ان طلباء سے، ان جمعیت علماء اسلام کے ان ورکروں سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے، آپ دین کے لیے لڑ رہے ہیں یا آپ کسی کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں؟ سیاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابھی تک کسی جگہ کے اوپر کوئی بلڈنگ نہیں بنائی، کوئی ذخیرہ نہیں کیا۔ یا کوئی بتا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی جائیداد ہو؟ مولانا فضل الرحمان کے اربوں روپے کی جائیداد کون سا دین آپ لوگوں کو کہتا ہے؟ جب آپ لوگ ایسے دین کے پیچھے جائیں گے جو کہ اسرائیل کا تابع ہوگا، جو چاہتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، اس کو تسلیم کروانے والا کون ہے؟ کیا ان طلباء نے جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کی صرف 10 منٹ کے لیے یہ قرآن اپنے آگے کھول کر اس کا تلاوت کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچیں؟ میں ان طلباء سے کہتا ہوں جو کہ فضل الرحمان صاحب کے پیچھے ہیں، میں ان طلباء سے کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں صبح، آپ لوگوں کے درس کا ٹائم تو ہے نا، اس درس کے ٹائم کو کھولیں اور دیکھیں اور اس قرآن کو دیکھیں اور رب العالمین ذات کو دیکھیں اور پھر فضل الرحمان کو دیکھیں کہ آیا فضل الرحمان دین کے لیے کر رہا ہے یا دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ اگر دنیا کے لیے کر رہا ہے تو پھر تو زرداری، نواز شریف، عمران خان یہ سب ایک ہیں۔ فوج کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ پتہ ہے جس ملک کی فوج کمزور ہو گئی اس کے عوام کتے کھا جاتے ہیں۔ جس قوم کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ افواج پاکستان یا کسی ملک کے فوج کو گالی دو، سرحدوں کے محافظ آپ کے یہ آپ لوگوں کے زلزلے میں آتے ہیں، سیلاب میں آتے ہیں، اس کو گالی بھی آپ لوگ دیتے ہیں۔ میجر ہارس کو گھسیٹا گیا، کس نے؟ مسلم لیگ نون نے۔ گالی کس نے نکالی؟ مسلم لیگ نون نے۔ جنرل فیض کو بے عزت کس نے کیا؟ مسلم لیگ نون نے۔ اسمبلی میں فوج کو گالی کس نے دی؟ علی وزیر نے، منظور پشتین نے۔ اس شخص کو جانتے ہو؟ یہ بھی تو جرنل ہے نا، یہ اس وقت میجر جرنل تھا، میں آصف غفور صاحب سے صرف یہ کہوں گا کہ آصف غفور صاحب آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، لیکن مجھے افسوس آتا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کے میجر جرنل، یہ میجر جرنل کے ہوتے ہوئے، اس میجر جرنل کے ہوتے، جب یہ ISPR کا چیئرمین تھا اس وقت پتہ نہیں ہل سکتا تھا، پتہ پاکستان آرمی کے خلاف بات کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جنرل صاحب آپ کی حکومت میں آپ کو بھی گالیاں ذاتی طور کے اوپر دی جاتی ہیں، لیکن آپ تو کل ریٹائر ہو جائیں گے، مہینے بعد، 10 مہینے بعد آپ تو لندن یا کسی دوسری جگہ جا کے بیٹھ جائیں گے۔ کیا یہ فوج جو ہے، یہ 7 لاکھ فوج جو ہے، اس کو ذلیل کروانے والا کون ہوگا؟ چیف آف آرمی اسٹاف۔ میں اسی طرح سپریم کورٹ سے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان اور ہانریبل جو دوسرے چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے، وہ نچلے جوڈیشری جو ہے، مجسٹریٹ سے لے کر پہلا درجہ، دو درجہ، دویم درجہ، سوئم اور ایڈیشنل سیشن جج، سیشن جج، ان سے پوچھیں کہ ان کی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، کتنے سال کیسز چلتے رہتے ہیں۔
مظلوم کو کتنی مرتبہ پھانسی، کتنی مرتبہ مار، کتنی مرتبہ پیٹ دی جاتی ہے. آپ کے تھانوں میں آئی جی سے پوچھتا ہوں، ایک آئی جی جنرل ہوتا ہے صوبے کا، کبھی اس نے کسی تھانے میں زیادتیات کا پوچھا ہے کہ کسی غریب کے اوپر کتنی چرس ڈالی جا رہی ہے، اس کے اوپر کتنے ہیروئن ڈالی جا رہی ہے، اس کے اوپر کتنا اسلحہ رکھا جا رہا ہے، بڑا جنبہ دولت پیسہ، سفارش، ایم این اے کا فون آتا ہے، وہ منسٹر کا فون آتا ہے. یہ حالیہ دور میں جو منسٹر ہیں ان سے تو میرے چپڑاسی بھی 1000 مرتبہ بہتر ہیں. یہ تو بھیک مانگنے والے ہیں. آپ لوگ 22 کروڑ عوام، آپ کے اوپر ایسی چیز آنے والی ہے، بار بار کہتا ہوں. لیکن آپ لوگ پہلے شیئر کیا کرتے تھے، اب بھنگ پیتے ہیں آپ لوگ. لیکن آپ لوگوں کے بچوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے. ان کی قدر کریں، ان کے خلاف نہ جائیں. یہ امریکہ کو بکنے والے نہیں ہیں. جو بکاؤ ہے وہ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو پیشن گوئی کرتا ہوں اس چیز کی کہ 20 جون سے پہلے انتخابات کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ. آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں جھوٹ کہتا ہوں یا سچ کہتا ہوں. نہ 6 دن ہوں گے، نہ 7 دن ہوں گے، اور الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا. تباہی کس کی آئی؟ تمہاری آئی. 30 روپے لیٹر. خدا کے بندو، وہ لوگ جو کہتے تھے مہنگائی کی خاطر آئے ہیں، پیٹرول باہر سستا ہے، پاکستان میں مہنگا ہے، آج انہی لوگوں نے آپ لوگوں کے گیروان کاٹ دیے صرف آئی ایم ایف کی خاطر. آئی ایم ایف قرضہ نہیں دیتا. آئی ایم ایف کون ہے؟ اسرائیل ہے. آپ اسرائیل کے آگے ہاتھ بکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم مت کرو. اسرائیل کو تسلیم کرو. اگر ایسے لوگ ایسے یہودی آپ کے حکومت کے اوپر آتے ہیں تو اسرائیل کو 1000 مرتبہ تسلیم کرو. ان کے پیسے کو کھاتے ہو، ان کی آسائشیں پیتے ہو، ان کے مزے لوٹتے ہو اور تسلیم